وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے خود کو تحریک انصاف کے اعتماد کا ووٹ لینے کے اعلان سے علیحدہ کر لیا۔ وزیر آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران پرویز الہی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دیں، عقل کی بات کریں۔ وہ گورنر پنجاب کے غیر قانونی حکم کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر اعتماد کا ووٹ لیا تو یہ گورنر کے غیر قانونی حکم کی توثیق ہوگی۔ وہ عمران خان کے ویژن کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ قائد اعظم کے بعد عمران خان ہی ملک کو بڑے اور دیانتدار لیڈر ملے ہیں۔ جنوری کو آپ اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں تو اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ کو کیا جلدی ہے ووٹ کی؟ ضرورت تو مجھے ہے یار کو عقل کی بات سمجھو پہلے۔ جو گورنر نے آرڈر دیا ہے ہم اس کے آرڈر کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو انلیگل آرڈر ہے۔ تو اگر ہم مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ساری کمی ہماری ہے، اور جو گورنر چاہتا ہے انلیگل آرڈر کر کے اس کو ہم کنفرم کر دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، ان کو ذمہ دارانہ بیان دینا چاہیے۔ ان کی اپنی حکومت ہے، وہ خدا کا خوف کرو۔ جو آپ کا حال ہوا تھا 25 تاریخ کو، آپ کی زبانیں باہر آئی ہوئی تھی اور لالے پڑے ہوئے تھے، تو یہ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ نہ شکری جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کم از کم اپنے لیڈر کی بات فالو کرو عمران خان صاحب۔ تو خان صاحب کا ویژن تھا، اس کے مطابق انیشیٹو جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں۔ اور یہ سارے نلائق جو ہے نا، یہ نون لیگ والے، یہ سب پیچھے رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے بیچنے کے لیے۔ شہباز شریف ٹوٹل ایکسپوز ہو چکا ہے۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے مارشل لاء کو بھی جسٹیفائی کر دیا۔ اپنے ایک انٹرویو میں فواد چودھری نے کہا کہ مارشل لاء لگ جاتے ہیں۔ پرویز مشرف کا پہلے مارشل لاء اور پھر ایمرجنسی لگانا کوئی بڑی بات نہیں۔ مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پرویز مشرف ان چوروں سے کہیں بہتر تھے۔ وہ عمران خان کو حکومت میں آنے پر جنرل باجوہ کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کا مشورہ نہیں دیں گے۔ سویلین حکومتیں اتنی مضبوط نہیں ہوتیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب عمران خان کے خطاب پر رد عمل کا اظہار کر رہی ہیں۔ اپنی مرضی کی بے بسی ہے کہ جہاں بے بسی ڈالنی ہو وہاں بے بسی ہے، اور جہاں آپ بے بس تھے تو طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس میں آپ نے بند کیا تھا۔ آپ بے بس تھے کہ آپ نے نیب کے چیئرمین کو ویڈیو دکھا کر جھوٹے کیسز بنوائے تھے۔ تب تو بے بسی کام نہیں آئی جب این سی اے شہزاد اکبر کو بھیجا تھا کہ جاؤ شہباز شریف کے بارے میں کیسز بنواؤ، تب بے بسی کہاں گئی تھی؟ جب شہباز شریف کو جیل کے اندر کرسی نہیں دیتے تھے، مریم نواز کو والد کے سامنے گرفتار کرواتے تھے، تب بے بسی کدھر تھی؟ مسلم لیگ نون کی ساری قیادت کو آپ نے گرفتار کرایا اور عدالت میں ہر روز ایڈجرنمنٹ مانگتے تھے کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ بڑی بے بسی تھی آپ کی، اور آج کہتے ہیں کہ میری بے بسی نہیں تھی۔ اور اس ایک آدمی کو پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو جواب دینا پڑے گا کہ اس ایک آدمی جس کا نام عمران خان ہے، اس نے 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا، 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ اس نے مہنگائی کو کم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے مہنگائی کو 15 سے 16%، 2.4 سے 15 سے 16% کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ اس ایک آدمی کو جواب دینا پڑے گا کہ آج پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے، جو معاشی تباہی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو ملک کے اندر IMF کا پروگرام عمران خان صاحب دستخط کر کے گئے تھے، اس وقت یہ بے بسی اس آدمی کی کہاں تھی؟ جب IMF کے پروگرام کے اوپر دستخط کر رہے تھے اس وقت تو آپ بے بس نہیں تھے۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ میں IMF کے کن شرائط کے اوپر سائن کر رہا ہوں جس سے مہنگائی بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، ملک کی قرضوں کو تاریخی سطح پر 45,000 ارب کے قرضوں کو پہنچانے میں آپ کی بے بسی نہیں تھی، وہ لوٹ مار میں آپ کی بے بسی نہیں تھی۔ تو ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے، اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اس نے اس ملک کے نوجوان کو بے روزگار کیا ہے، اس نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، اس نے اس ملک کی خارجہ پالیسی کو تباہ کیا ہے، اس ایک آدمی نے اس ملک کے اندر کشمیر کا سودا کیا ہے۔ اس ایک آدمی کو تاریخ کے اندر بھی جواب دینا پڑے گا، اپنی 4 سال کی کالی کرتوتوں کا بھی جواب دینا پڑے گا، اور اس ملک کو لوٹنے کا، فورن فنڈنگ سے پیسہ منگوا کے اس ملک کے خلاف پالیسی بنانے کا، اور کہتے ہو کہ پیسے میرے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے کہ پیسے لے لو، اور ایک آدمی میرے بندوں کو بلا رہا تھا کہ پیسے لے لو اور میرے خلاف ووٹ دو۔ تو وہ آدمی کہاں تھے جو آڈیو لیکس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بندوبست کر لیا 5 لوگوں کا؟ وہ کدھر تھے لوگ؟ ان کو کون منڈی لگا رہا تھا، سیاسی منڈی؟ وہ ایک آدمی لگا رہا تھا، لیکن اس ایک آدمی کا نام تھا عمران خان، جو کہہ رہا تھا سائفر سے کھیلو۔ وہ ایک ہی آدمی تھا جو جلسے میں کھڑے ہو کے اس سائفر پہ سیاست کرتا تھا، ملکی مفاد بیچتا تھا، اور وہی ایک آدمی جو تھا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر کیا کہتا تھا؟ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے کہتا تھا کھیلو،
इस साइफर से खेलना है, मैं देख लूंगा जो होता है। वफाकी वज़ीर इत्तेलात मरीम औरंगज़ेब इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 11 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों में दहशतगर्द कमांडर हफीजुल्लाह उर्फ तूर हाफिज भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों में 2 खुदकुश बमबार भी शामिल हैं। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद किया गया है।